بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں نے گھٹی میں پلائی ہے حیدر کی ولایت، ذکر علی نہ ہو تو میری سانسیں نہیں چلتی۔ 18 ذی الحج روز عید غدیر، یوم عید غدیر، یوم تکمیل دین، اعلان جانشین رسول، اعلان ولایت مولا علی، تاج پوشی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وارث آل محمد کو اور تمام مومنین و مومنات کو ہدیہ تہنیت عرض کرتی ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پر غدیر خم کے میدان پر 1,24,000 اصحاب کو جمع کیا۔ نہ صرف جمع کیا بلکہ 3 دن قیام کیا اور فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو دائیں چلے گئے ہیں جو بائیں چلے گئے ہیں ان کو بلایا گیا اور پورے خم کے میدان کو، اس چوک کو اس طرح صاف کروایا گیا کہ ایک جھاڑی بھی نہ رہنے دی گئی۔ رسول خدا نے فرمایا اس طرح اس کو صاف کر دو کہ ایک جھاڑی نہ رہے، ایک پتھر نہ رہے، کچھ بھی رکاوٹ نہ ہو۔ جو اعلان میں کرنے جا رہا ہوں پورے 1,24,000 اصحاب اس کو واضح طور پر دیکھ لے۔ اور یہ وہ اعلان کہ جب رسول خدا نے پالانوں کا منبر بنایا، علی مرتضیٰ کو اپنے پاس منبر پر بلایا، مولا علی کے ہاتھوں کو انتہائی بلند کیا، اپنے ہاتھ کو مولا کے ہاتھ میں دیا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ زاد المعاد علامہ مجلسی صفحہ نمبر 203 میں امام علی رضا سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 4 دن ایسے ہوں گے کہ عرش الہی کے پاس ان دنوں کو لایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے کہ جنہوں نے زینت کر رکھی ہوگی۔ روایت میں ہے کہ اس میں پہلا دن روز عید الاضحیٰ ہوگا، دوسرا دن روز عید الفطر ہوگا اور تیسرا دن روز جمعہ ہوگا اور چوتھا دن روز عید غدیر ہوگا۔ اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورتی کے لحاظ سے روز عید غدیر چمک رہا ہوگا اور سب سے زیادہ زینت روز عید غدیر نے کی ہوگی۔ اسی طرح ہدیۃ الشیعہ میں علی مشکینی اردبیلی صفحہ نمبر 216 میں روایت کرتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ جس دن کسی نبی کی وصیت کا اعلان ہوتا تھا اس دن کو وہ امت روز عید قرار دیتی تھی۔ اور مفاتیح الجناح میں صفحہ نمبر 542 میں امام علی رضا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن عید غدیر کے دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ اور پاس رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم کائنات میں عید غدیر سے اہم تر کوئی بھی دن نہیں۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم اس دن عید منانے والے کو خدا اتنے انعامات دیتا ہے کہ وہ قابل حساب ہی نہیں۔ اور روز عید غدیر کے کچھ اعمال ہیں
ان اعمال کو عرض کرتی ہوں اور اس کے ثواب اور اس کے اثرات کو آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ عید غدیر کے دن کا روزہ ایسے ہے اگر کوئی رکھے کہ جیسے پوری دنیا کی عمر کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس روزے کا ثواب اللہ کے نزدیک ہر سال مقبول 100 حج کے برابر ہے اور 100 مقبول عمرے کے برابر ہے، اور اس دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ غسل کرے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور اس طرح غسل کرے کہ جیسے میرے جسم سے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے اور میں خدا کے حضور توبہ کر رہی ہوں۔ نمبر 3، اس کے بعد نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 2 رکعتوں کے بعد جب سجدہ شکر میں جائے تو 100 مرتبہ کہے شکرن شکرن شکرن۔ اور اگر کوئی ایسے کرے گا تو پروردگار اس کو 1,00,000 حج 1,00,000 عمرے کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے کہ جو مفاتیح الجنان میں 18 ذی الحج کے اعمال میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 4، عیدی دے، چاہے نقد ہو چاہے گفٹ ہو، بچوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو۔ اگر کوئی روز غدیر 1 درہم کسی کو عیدی دے مولا کے توسل سے تو وہ 10 لاکھ درہم دینے کے برابر ہے۔ نمبر 5، عید منانا، یعنی اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اور اگر کوئی ایسے کرے روز عید غدیر کوئی خوشی منائے امیر المومنین کے نام پر تو خدائے مہربان اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کچھ فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے پروردگار کہ وہ اس تحفہ دینے والے، ہدیہ دینے والے، خوشبو لگانے والے، عید منانے والے کے لیے مسلسل وہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ شخص مر جائے گا تو وہ شہید لکھا جائے گا، اور اگر زندہ رہے گا تو سعادت اور کامیابی سے زندگی گزارے گا۔ نمبر 6، فیملی میں جشن منانا، گھر میں شرینی تقسیم کرنا، اچھا کھانا پکانا، کیک کاٹنا، بچوں کے درمیان خوشی منانا، اور اس سے مال اور رزق میں برکت ہوگی، روزگار بہتر ہوگا، زندگی کامیاب و سعادت مند ہوگی۔ ہر سال اگر انسان اسی طرح کرے تو ہر سال 100 حج اور 100 عمرے کا اور 100 روزوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور ملائکہ ان سے 10 بار مصافحہ کرتے رہیں گے۔ نمبر 7، اگر کسی سے مسکرا کر خوش اخلاقی سے ملے، ناراضگیاں دور کرے، روٹھے ہوں کو منائے تو اس دن یہ عمل کرنے سے ہر شخص کی 1000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ نمبر 8، ہمسایوں کے گھر شرینی بھیجے، کھانا بھیجے، رشتہ داروں کے گھر جائے، ان سے ملے، صلہ رحمی کرے یا ان کو اپنے گھر میں بلائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دیتا ہے تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا، اور اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس کی قبر پر ملائکہ طواف کریں گے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اور
جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کے روزگار، اس کے مال اور اس کی عمر میں اضافہ اور برکت ہوتی رہے گی۔ نمبر 9، زیادہ سے زیادہ افراد کو اس عید کی مبارکباد دینا۔ جب مومن اپنے مومن بھائی سے ملے یا مومن بہن اپنی مومنہ بہن سے ملے تو وہ اس طرح کہے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ اگر کوئی اس طرح اپنے مومن بھائی یا مومن بہن سے ملے اور کہے تو اس طرح تمام انبیاء، اولیاء الہی اور شہداء کی ہمراہی اس کو نصیب ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ تمام ہستیاں اس کے لیے ایسی دعائیں کریں گی کہ جن دعاؤں کو پروردگار عالم ضرور مستجاب فرمائیں گے۔ نمبر 10، کسی دوست یا غریب کی مالی مدد کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو نئے کپڑے دلائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو دور کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے اس معاملے میں یا اس راستے میں تو اس کا ثواب 10 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ نمبر 11، روزہ دار کا روزہ افطار کروائے۔ جو روزہ دار ہوں، روزہ عید غدیر کسی نے روزہ رکھا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزہ دار کو روزہ عید غدیر افطار کرواتا ہے تو گویا اس نے فام مومنوں کو افطار کروایا۔ اور یہ کہتے ہوئے امیر المومنین نے اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کیا اور 10 تک شمار کیا۔ ایک شخص اٹھا اور سوال کیا: امیر المومنین، یہ فیام کیا ہے؟ فرمایا: 1 لاکھ انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ یعنی 1 لاکھ کو اگر 1 لاکھ سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ یعنی اس شخص کا ثواب کہ جو روزہ عید غدیر کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو جتنا بنے گا۔ بس نمبر 12 ہے کہ زیارت امین اللہ پڑھے، انتہائی توجہ اور محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے، اس روز دعائیں کرے، اس روز صدقہ و خیرات کرے، اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرے اور اپنے اعمال کے قبول ہونے کی دعائیں کرے، اور عید غدیر کے دن 100 بار پڑھے: الحمدللہ الذی جعل کمال دین و تمام النعمت بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔